الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب الصلح. عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه الترمذي وصححه، وأنكروا عليه لأن راويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف، وكأنه اعتبره بكثرة طرقه، وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. یہ 7واں باب ہے کتاب البیوع کا. یہ ہے باب الصلح، صلح کا باب. صلح کہتے ہیں جھگڑا ختم کرنا. دو فریق کے درمیان جھگڑا ہے تو اس کے لیے لوگ صلح کرتے ہیں، یا دو گروپ کے درمیان جھگڑا ہے، دو خاندان کے درمیان جھگڑا ہے، یا دو شخص کے درمیان جھگڑا ہے. کبھی ہوتا ہے مسلمان اور کافر کے درمیان اختلاف اور جھگڑا ہے تو اس میں مصالحت ہوتی ہے. کبھی میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہے تو اس کے لیے صلح کرانی پڑتی ہے. کبھی ترکے کی تقسیم میں بھائی کے درمیان اختلاف ہے تو صلح کرانی پڑتی ہے کہ ادھر سے تم لے لو، ادھر سے تم لے لو. سڑک کی طرف سے لیتے ہو تو ادھر سے تم کو زیادہ ملے گا. جو ہوتا ہے طریقہ. بہرحال جھگڑے کو ختم کرنے کی ایک ترکیب ہے صلح، اور صلح کرنا بہتر ہے بمقابلے اس کے کہ لڑائی لڑیں، مقدمہ بازی کریں اور ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کریں. اس سے بہتر ہے کہ آدمی کو صلح کی طرف آمادہ ہونا چاہیے، اور کچھ ہوشیار اچھے آدمی کو اس میں مداخلت کرنی چاہیے، اور جو عدل و انصاف کے ساتھ جو بھلا لگے اس کے مطابق جھگڑے کو ختم کر دینا چاہیے. سمجھا کہ نہیں؟ تو صلح کی کئی شکلیں ہیں. بہرحال جس کسی کے ساتھ بھی جھگڑا ہو، مسلمان کا جھگڑا ہو، مسلمان کافر کا جھگڑا ہو، میاں بیوی کا جھگڑا ہو، حقوق اور املاک کی جنگ ہو، ملکیت باپ کی ہے کون لے گا، باپ کا یہ حق ہے کون لے گا. سمجھا کہ نہیں؟ تو یہ سب جو حقوق ہیں، املاک ہیں، اس میں جو لڑائی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، جھگڑے کو ختم کرنے کی ترکیب ہے صلح. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمرو بن عوف المزنی کی روایت ہے، یہ بدری صحابی ہیں، جنگ بدر میں شریک ہونے والے، جو اسلام کی پہلی باقاعدہ لڑائی تھی اس میں شریک ہونے والے کی بڑی فضیلت ہے. اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ صحابی بدری، یعنی جنگ بدر میں شریک ہوا ہے، جو سن 2 ہجری میں ہوا تھا. لیکن اس روایت کو اس کے پوتے نے روایت کیا، کثیر بن عبداللہ نے. سمجھا کہ نہیں؟ عمرو بن عوف کا پوتا ہے کثیر، اور اس کا باپ ہے عبداللہ، اور اس کا دادا ہے عمرو بن عوف جو اس روایت کا راوی ہے. سمجھا کہ تو کثیر جو ہے وہ ضعیف راوی تھا، اعتبار کے قابل آدمی نہیں تھا. سمجھا کہ اس کی حدیث کو علماء نے انکار کیا ہے. تو بہرحال حدیث کی سند میں تو کلام ہے، لیکن کئی سندوں سے آئی ہے اور کئی صحابہ کرام سے یہ حدیث مروی ہے، اس لیے کل ملا کر کے حدیث صحیح ہے. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلح جائز بین المسلمین. صلح جائز ہے مسلمانوں کے درمیان. مسلمان کے درمیان اس لیے کہا کہ زیادہ تر معاملات ہمارے ہوتے ہیں، اور یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہماری کتابوں کے اندر مسلمان ہی کا نا زیادہ حق بیان کیا جائے گا. تو اغلبیت کی بنیاد پر ہے، کثرت کی بنیاد پر ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ کافر میں مسلمان میں جھگڑا ہو تو اس میں صلح نہیں چلے گی، اس میں بھی چلے گی صلح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، آخر مکہ صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا تھا، مکہ والوں نے جانے نہیں دیا مکہ، یہاں تک کہ بہت گفت و شنید ہوئی، پھر بھی کہا کہ نہیں، آپ بغیر میری اجازت کے آئے ہیں. سمجھا کہ نہیں؟ اور ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، اس لیے مشرکین نے زبردستی دادا گیری دکھائی اور مسلمانوں کو جانے نہیں دیا. پھر صلح نامہ طے ہوا، اس میں یہ ہے کہ اگلے سال آپ آئیے، بیرن واپس جائیے، خالی ہاتھ واپس جائیے، عمرہ نہیں کرنے دیں گے. اگلے سال آئیے، 3 دن یہاں ٹھہریے، تلوار کے علاوہ کوئی دوسرا ہتھیار لے کے نہیں آئیے گا. 10 سال ہمارے اور آپ کے درمیان جنگ بندی رہے گی. کوئی مسلمان اگر وہاں سے مکہ آ جائے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، لیکن اگر ہمارا کوئی آدمی یہاں سے مسلمان جو ہماری جیلوں میں ہے اگر بھاگ کر کے آپ کے یہاں چلا جائے گا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا. یہ ساری شرطیں تھیں، سب پر آپ نے منظوری دیا، موافقت ہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صلح مسلمان اور کافروں کے درمیان بھی ہوتی ہے، صلح مسلمانوں کے درمیان بھی ہوتی ہے، صلح بھائیوں کے درمیان بھی ہوتی ہے، املاک حقوق کی لڑائی میں صلح میاں بیوی کے درمیان بھی ہوتی ہے. اب حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کیا. حضرت سودا کو یہ اندیشہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کو اب ہم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، عمر دراز تھی زیادہ، تو اس کو لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دے دیں گے ہم کو، تو کہا یا رسول اللہ ہم کو طلاق مت دیجیے، اپنی بیوی بنا کے رکھیے، ہمارے یہاں جو آپ کی رات گزرتی ہے 9 بیوی میں جو ایک رات ہمارے یہاں آتے ہیں، 9 رات میں ایک رات، تو آپ ہمارے یہاں مت آئیے گا، سمجھا کہ نہیں، آپ ہماری باری عائشہ کو دے دیتی ہے، میں اپنی باری عائشہ کو دیتی ہوں، آپ وہیں رہ جائیے، ان کے یہاں 2 رات گزاریے، ہمارے یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بیوی بنا کے رکھیے، ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کی بیوی کے ساتھ ہمارا حشر ہو، اللہ، ہم کو رات نہیں چاہیے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، تو میاں بیوی میں یہ مصالحت ہوتی، سمجھا کہ نہیں، لا الہ الا اللہ۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلح جائز ہے مسلمانوں کے درمیان، مگر وہ صلح نہ کرو جس میں حرام کو حلال کر دو اور حلال کو حرام کر دو، یہ صلح نہیں چلے گی۔ اب مان لیجئے کہ ہم 2 بیوی والے ہیں، ایک بیوی سے روز جھگڑا رہتا ہے، کھٹ پٹ رہتا ہے، اب اس عورت سے صلح کرنے کا تقاضا یہ، وہ صلح وہ عورت کہتی ہے کہ ہماری آپ سے تبھی بنے گی جبکہ آپ اپنی پہلی بیوی کو طلاق دیجیے۔ اب بتائیے تو جو بیوی ہمارے لیے ہے اور اسلام میں حلال ہے ہمارے لیے، تم ہمارے اور اپنے جھگڑے کو صلح کرانے کے لیے کری کہ اس کو طلاق دیجیے، بالکل بیکار کی بات ہے نا۔ تو اس طرح کی شرط مت لگائیے کہ جو اسلام میں جو چیز ہمارے لیے حلال کی گئی ہے آپ اس کو حرام کر دیجیے، یا جو حرام ہے اس کو حلال کر دیجیے، ہاں نعوذ باللہ من ذالک، سمجھا کہ نہیں۔ مشرک سے ہماری صلح ہو رہی ہے، کہے کہ ایسا ہے کہ آپ جو ہے ہمارے پاس 100 بوتل شیشی ہے شراب کی، آپ اس کو بچوا دیجیے، آپ اس کا گڑھا کھوج دیجیے، تب ہم آپ سے صلح کریں۔ شراب ہم بیچیں، اب بچوا دیں تمہاری، وہ ہمارے یہاں ہمارے مذہب میں جائز ہے، یہ کوئی صلح ہوئی؟ تو یہ سب بیکار کی چرا۔ تو ایسی صلح میں شرط لگانا کہ جو حلال کو حرام کر دے اور حرام کو حلال کرے، وہ شرط نہیں ہوگی۔ باقی اور صلح میں جو مناسب شرط ہے وہ لگاؤ۔ اس کے بعد حدیث میں دوسرا جز بتایا ہے کہ المسلمون علی شروطہم، مسلمان کے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں ان میں جو شرطیں ہوتی ہیں ان شرطوں کا لحاظ کرو، ان شرطوں کا لحاظ کرنا چاہیے، لیکن پھر یہاں وہ شرط نہ لگاؤ جس میں حلال حرام ہو، حرام حلال ہو، وہ شرط لگاؤ جو شریعت کے مطابق ہو۔ اب جیسے کہ مان لیجئے کہ کوئی مرد کسی عورت سے بیاہ کرتا ہے، اب عورت اور عورت کے گھر والے یہ شرط لگا دیں کہ آپ اگر ہماری بیٹی سے شادی کریں گے تو آپ کو گھر جمائی بن کے رہنا ہوگا، ہم بیٹی کو آپ کے یہاں جانے نہیں دیں گے، آپ کو یہیں رہنا ہے، اور اگر آپ نے یہ شرط منظور کیا ہے تو آپ کو وہیں رہنا ہوگا۔ بیوی کو آپ لے کے جا نہیں سکتے کہیں، کیونکہ اس نے یہی شرط لگایا، اس نے یہ کہا تھا کہ وہ نوکری کر رہی ہے، ماسٹری کر رہی ہے مثال کے طور پر، شادی کے بعد بھی وہ ماسٹری کرتی رہے گی، اس کے پیسے پر آپ کا کوئی حق نہیں ہوگا، وہ پیسہ اپنی مرضی سے اپنے پاس رکھے گی، چاہے گی تو آپ کو دے گی، نہیں تو نہیں دے گی، اپنے بوڑھے ماں باپ کو دے گی، آپ نے یہ منظور کیا ہے تو اب آپ اس کو روک نہیں سکتے، کیونکہ وہ شرط لگا چکی ہے پہلے آپ سے، ہم کو ہمارے گھر سے مت لے جائیے گا، میں کیسے مت لے جائیے گا اپنے، سمجھا کہ نہیں، مگر میری مرضی ہوگی کبھی تو میں جاؤں گی، آپ زبردستی نہیں کر سکتے، آپ کو یہ کرنا ہوگا۔ آپ اگر کسی سے بیع و شراء کرتے ہیں، بھائی دیکھو تمہارے یہاں سے یہ سامان لیا ہے لیکن میری ایک شرط ہے، کہا کیا ہے بھائی؟ کہا کہ اس کو ہمارے گھر بھجوانا پڑے گا، ہم نہیں لے جا سکتے، تمہارے پاس موٹر سائیکل ہے، بوڑھی کو لا دو اس کے اوپر، اور تم اپنے ملازم کو کہو کہ ہمارے گھر پر چھوڑا ہوئے، اپنے ٹھیلے پر ہمارا سامان میرے گھر دے آوے تبھی ہم خریدیں گے تم سے، یہ آپ نے شرط لگا دیا، جائز ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ راستے میں آپ نے ہماری بائک خریدی، ہم نے کہا بھائی شرط ہے ہماری، اگر خرید رہے ہو تو ہم کو ہمارے گھر تک پہنچانا پڑے گا، اور وہاں پہنچا دو اور اس کے بعد بائک لے کر کے چلے جاؤ، تو یہ سب شرط ٹھیک ہے۔ اور جو مسلمان جس شرط کے اوپر معاملہ کرے، ہم آپ سے زمین کا معاملہ کرتے ہیں، شرط کیا ہے کہ بٹائی کر رہے ہو بھائی، آدھا دیں گے، 2/3 نہیں دیں گے، سمجھا کہ نہیں؟ پانی اور کھاد میں بھی ہم شریک نہیں رہیں گے، میری صرف زمین ہے، باقی سب لاگت تمہاری اور کمائی آمدنی میں آدھا غلہ ہمارا آدھا تمہارا، یہ شرط ہے ہمارے درمیان۔ اس شرط کے مطابق اگر آپ نے زمین کرنا ہے اور کیا ہے، منظور کیا، تو اسی شرط پر آپ رہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہا کہ مسلمان آپس میں جو شرط لگائیں اس شرط کا پاس اور لحاظ کریں، وعدے کا خیال رکھیں، ورنہ قیامت کے دن وعدہ خلافی کی بڑی پوچھ ہوگی۔ مگر وہ شرط نہ لگائیے جو شرط حرام کو حلال کرتی ہو، حلال کو حرام کرتی ہو۔ واہ! کہتے ہیں کہ ترمذی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، لیکن محدثین نے اس پر انکار کیا ہے کیونکہ اس میں کثیر بن عبداللہ جو راوی ہے وہ بہت ضعیف ہے، لیکن شاید صاحب کتاب امام ترمذی کی طرف سے دفاع کر رہے ہیں کہ شاید امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، کثرت طرق کی وجہ سے کئی سندوں سے یہ حدیث آئی ہے اس وجہ سے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث ابن حبان میں آئی ہے، انہوں نے بھی صحیح کہا ہے۔ خیر چلیے، یہ تو علمی بات ہے۔
دوسری حدیث دیکھیے، صلح کرنے کا معاملہ یہ ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبة في جداره، اللہ اکبر۔ ثم يقول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ما لي اراكم عنها معرضين والله لارمين بها بين اکتافكم، متفق علیہ۔ ایک زمانے میں، ایک وقت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو مروان نے مدینہ کا گورنر بنایا تھا، سمجھا؟ اور معلوم ابو ہریرہ گورنر کو یہ ہوا کہ لوگ پڑوسی کو تکلیف دے رہے ہیں، ستا رہے ہیں، خاص کر کے وہ پڑوسی جس کی دیوار سے میری زمین لگی ہوئی ہے، یا آپ کے گھر کی دیوار ہے، آپ نے اپنی پوری زمین لے کے اٹھا لیا ہے، ادھر کچھ چھوڑا نہیں ہے، ادھر سے لگ کر کے ہماری زمین ہے، ہم غریب آدمی، ہم دیوار نہیں دے سکتے، اٹھا نہیں سکتے، کھوٹا باس بلہ گاڑنے کی بھی ہمارے پاس صلاحیت نہیں ہے۔ آپ سے اگر ہم کہتے ہیں کہ صاحب لکڑی دیوار میں ٹھوکنے دیجیے، ہم کو یہاں وہاں تھوڑا ہول بنا دیجیے، اس میں لکڑی ہم ڈال دیتے ہیں دو جگہ، سمجھا کہ اس کو سیمنٹ سے بند کروا دیتے ہیں، اور اس لکڑی کے اوپر ایک بانس رکھ دیتے ہیں، بمبو رکھ دیتے ہیں موٹا سا، اور اس پر ہم اپنی چھاؤنی گرا لیتے ہیں، چھپر گرا لیتے ہیں۔ یہ پڑوسی ہے، آپ سے گزارش کر رہا ہے، آپ کا کیا جواب ہوگا؟ ہمارا کیا جواب؟ نا، ہم ایسا نہیں کرنے دیں، لگا کر کے اپنی دیوار دو یا کھوٹا گاڑو۔ ارے بھائی دے دیجیے، غریب آدمی ہے۔ حالانکہ دیکھیے، غور کیجیے تو اس میں دونوں کا فائدہ ہے۔ غریب کا فائدہ یہ ہے کہ وہ دیوار نہیں دے سکتا ہے تو وہ چھاؤنی دے کر کے اپنا کھوٹی پڑے، جو لکڑی گاڑی گئی ہے دیوار میں اس پر وہ دے رہا ہے تو اس کو چھاؤنی چھپر ہو رہا ہے۔ اور آپ کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ چھت کے اوپر سے جو پانی ٹپکتا اور آپ کی دیوار جو کمزور ہوتی پانی کی وجہ سے مسلسل، اب وہ جو دے رہا ہے تو وہ پانی چھت پر سے اس کے چھاؤنی پر گر رہا ہے اور پانی اس کے آگے آنگن میں گر رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو سوچنے کی بات ہے، فائدہ دیوار والے کا بھی ہے اور فائدہ اس کا بھی ہے۔ تو شکایت آئی رہی ہوگی حضرت ابو ہریرہ کے یہاں، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں لکڑی گاڑنے سے، لکڑی پیوست کرنے سے نہ روکے۔ یہ میں نے حدیث سنا۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام میں پڑوسی کا بہت حق ہے، اور پڑوسی کو چاہیے کہ پڑوسی کے ساتھ احسان کرے۔ اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اتنا پڑوسی کے حق میں وصیت کرتے تھے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کہ ہم کو تو اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ گمان یہ ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کے مال کا وارث نہ بنا دیا جائے، کہ وہ بھی مال کا تمہارے ترکہ پاوے گا۔ اتنا حق ہے۔ جب یہ حدیث سنایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے تو لوگوں کا چہرہ گر گیا۔ ابھی کہیں کہ تمہاری دیوار سے اس کی زمین لگی ہوئی ہے، ادھر تمہارا 1 انچ بھی نہیں ہے، غریب آدمی ہے، ذرا سا 2 اینٹا نکال دو، اس میں وہ ڈال دیتا ہے، کیا جائے گا تمہارا؟ پختہ دیوار ہے، سیمنٹڈ دیوار ہے، سمجھا کہ نہیں؟ جا بجا تمہارا پلر بھی ہے، ارے کیا ہے، 2 کھٹری ڈالے گا، 1 بانس ڈالے گا، ایک چاڑی ڈال دیتا ہے، ہمارے ایک چاڑی کہتے ہیں نا چھاؤنی چھپر ڈالنے کو، نہیں کر لیتے۔ یہ جو حدیث سنایا تھا سب سننے والا گردن جھکا لی۔ حضرت ابو ہریرہ سمجھ گیا کہ اس کو یہ منظور نہیں ہے، اس سنت پر عمل نہیں کرنا چاہتا، یا ہماری بات اس کو اچھی نہیں لگی، جبکہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو گورنر سے دیکھا جب کہ لوگ آنا کانی کر رہا تھا، کہا دیکھو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم لوگ اس بات کو پسند نہیں کر رہے ہو، یا گاڑنے دینے کو، لکڑی کو گاڑنے دینے کو پسند نہیں کر رہے ہو۔ اگر ایسا ہوا اور تم لوگوں نے بدمعاشی کیا تو تم کو گاڑ دیں گے اور تمہارے کندھے پر کھٹی ڈال دیں گے، لکڑی رکھ دیں گے اور کہیں گے کہ اس پر چھاؤنی ڈالو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نرمی سے اگر بات نہ بنے تو حاکم وقت اور امیر شہر اور گورنر صاحب سختی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ گاڑنے دو، تم کہہ رہے ہو کہ نہیں گاڑنے دیں گے، تو ایسا ہی ہوگا کہ ہم لکڑی تمہارے گردن پر ڈال دیں گے اور کہیں گے کہ اس کے اوپر ڈالو، چار ڈالو، چھاؤنی ڈالو۔ سمجھ گئے؟ تو علماء نے کہا کہ واجب ہے، اور جمہور اہل علم نے کہا کہ واجب نہیں ہے، سختی تو انہوں نے ضرور کی لیکن یہ احسان ہے، پڑوسی کے ساتھ احسان ہے، اگر وہ ایسا کرے تو اس کو ایسا کرنا دینا چاہیے، سمجھا کہ نہیں تو وہ کہہ سکتا ہے کہ ہماری زمین میں 1 قطرہ پانی تمہارا گرنا نہیں چاہیے، کیونکہ 1 انچی لے چکے ہو تم، تو پانی گرانے کا انتظام آگے کرو یا اپنے آنگن میں کرو، ادھر نہیں گرے گا۔ کبھی آؤ گے پلاسٹر کرنے کے لیے، کبھی کچھ اصلاح و مرمت کرنے کے لیے آؤ گے تو ہم بھی نہیں آنے دیں گے، ٹانگ کاٹ لیں گے تمہاری۔
تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا بھائی. تو اس طریقے سے لڑتے رہیے گا, تھوڑا سا رواداری کیجیے. جس دن اس کو پیسہ آئے گا ہو جائے گا, وہ اپنی دیوار آپ کے دیوار میں لگا کر کے کھڑا کر لے گا, چھتدار مکان بنا لے گا. تو تھوڑا سا نرمی اور مروت رکھیے دل میں پڑوسی کے لیے. لا الہ الا اللہ. تو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں لکڑی پیوست کرنے سے, گاڑنے سے منع نہ کرے. پھر ابو ہریرہ نے کہا کیا بات ہے, دیکھ رہے ہیں کہ اعراض کر رہے ہو, گردن جھکا لیے, بات پسند نہیں آئی, یا یہ کام پسند نہیں آیا, یا کام نہیں کرنے دینا چاہتے ہو. تو اگر ایسا ہوا تو قسم اللہ کی لارمی اللہ بہا بین اکتافکم, لکڑی تمہارے گردن پر ڈال دیں گے. سمجھ لو, یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے, متفق علیہ حدیث. اب ایک اور حدیث دیکھیے. وعن ابی حمید الساعدی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل لامرئ ان ياخذ عصا اخيه بغیر طیب نفس منه, رواه ابن حبان والحاکم فی صحیحہما. ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کی لاٹھی لے بغیر اس کی رضامندی کے. ایک لاٹھی بھی اگر کسی کی آپ لیتے ہیں تو اس سے پوچھئے کہ آپ کی لاٹھی لیں, ذرا سا بازار سے ہو کے آتے ہیں یا کھیت کھلیان سے آتے ہیں, ذرا لاٹھی دیجیے. چھتری ٹنگی ہوئی ہے ہماری دروازے کے اوپر, پوچھا نہیں, لے کے چلے گئے. 2 دن کے بعد جب شور ہنگامہ ہوا تب معلوم کہ ہم لے گئے تھے. کس سے پوچھ کے لے گئے تھے؟ ہمارا سامان ہم سے پوچھا. آئے کدالی لے کے چلے گئے, پوچھا ہم سے؟ پوچھنے سے بھی گئے. بغیر اس کی رضامندی کے کچھ نہیں کرنا. کسی کا کوئی سامان بغیر اس کی رضامندی کے نہیں لینا ہے, حرام ہے یہ عمل, یاد رکھیے گا. کیا تو گھس کر کے چوری کرتا ہے, سیدھ کاٹتا ہے, دیوار پھلنگ لگا کر کے چوری کرتا ہے, آم توڑتا ہے, پپیتا توڑتا ہے, کیا توڑتا ہے, کیا توڑتا ہے. لا الہ الا اللہ. کسی کا کوئی سامان بغیر اس کی اجازت کے نہیں لینا. اللہ تعالیٰ ہدایت دے لوگوں کو. ایک لاٹھی نہیں لینی ہے, صحیح تو ایک لکڑی ہے کسی کی, وہ دروازے پر وضو نہیں لے سکتے ہیں آپ, تو بڑی چیز کیسے لے سکتے ہیں؟ صاحب سامان سے اجازت لیجیے پہلے, اس کے بعد جب وہ اجازت دیتا ہے تب لے کر کے جائیے, تاکہ آپ کے درمیان محبت قائم رہے. مانگیے گا تو دے گا, نہ مانگیے گا تو تکلیف ہوگی اس کو. ارے کون لے گیا, ہم سے پوچھے بغیر لے گیا. ہو سکتا ہے کہ اس کو خود ضرورت ہو, آپ سے معذرت کر لے کہ ابھی ہم یہ سامان نہیں دے سکتے ہیں, ہم کو ابھی اس کی کدال کی خود ضرورت ہے, تھوڑی دیر کے بعد لے جائیے گا. آپ آئے اور لے کر کے چلے گئے اٹھا کے, جیسے لگتا ہے کہ آپ کی اپنی شے ہے. غلط بات ہے. چلیے دوسرا باب دیکھتے ہیں, یہ بھی مختصر سا ہے. باب الحوالۃ والضمان. حوالہ کہتے ہیں دین ایک آدمی کے ذمے سے دوسرے آدمی کی طرف منتقل پھر دینا, قرض کو ایک آدمی سے دوسرے آدمی کے ذمے میں منتقل کر دینا. مثال کے طور پر میرا قرضہ ہے آپ کے, میرا قرض ہے آپ کے اوپر 1000 روپیہ, زید کا قرض ہے عمر کے اوپر 1000. وقت آیا میں نے مانگا کہ بھائی ہمارا قرض دو, تو اس نے کہا کہ مولوی صاحب میرے پاس تو نہیں ہے, لیکن میرا قرض جو ہے زید کا قرضہ تھا عمر کے پاس, اور عمر کا قرضہ ہے 1000 بکر کے پاس. تو جب میں نے آپ سے مانگا, زید نے عمر سے مانگا, تو عمر نے کہا کہ ایسا کیجئے گا کہ صاحب میرا پیسہ بھی 1000 روپیہ یا 2000 روپیہ بکر کے پاس ہے, اس سے آپ مانگ لیجیے. تو یہاں وہ لوگ کیا کہے گا, ہم نہیں اس کو جانتے ہیں, ہم آپ کو جانتے ہیں, ہم آپ ہی سے لیں گے. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. اگر ہم کہتے ہیں کہ آپ کا ذمہ میرے اوپر ہے اور میرا بھی قرض کسی اور کے اوپر ہے, اور یہ آدمی دینے میں سکشم ہے, مالدار ہے, تو آپ بلائے عبد الودود, ارے ہمارا جو قرض ہے آپ کے اوپر ہے نا 2000, ہاں تو یہ دیکھیے ان کو آپ دے دیجیے گا. کب دیجیے گا بھائی؟ 1 ہفتہ میں دے دیں گے, 15 دن میں دیں گے. دیکھا سنا, ٹھیک ہے. تو آپ کو اگر لانا, ہم عبد الودود کو نہیں جانتے, ہم آپ کو جانتے ہیں, تو غلط ہوگا. 4 ڈنڈا مارے گے عدالت میں اگر آؤ گے. تو کہا کیوں نہیں, جاؤ. ہم جب اس کے طرف تم کو منتقل کر دیا اور وہ دینے کو تیار ہے اور مالدار آدمی ہے اور ٹال مٹول والا بھی نہیں ہے, وہ کہتا ہے کہ 1 ہفتے کے بعد تو ہم آپ کے پاس لانے ہی والے تھے, ٹھیک تو ہے, یہی آ کر کے ہم سے, ہمارے گھر کا پڑوسی ہے, قریب کا ہے, یہی ہم سے لے لے گا. جب وہ دینے کو تیار ہے اور جس کے طرف میں نے قرض کو منتقل کیا ہے وہ راضی ہے, تو پھر تم کیا اس ضد پر پڑے ہوئے ہو کہ نہیں ہم اس کو نہیں جانتے, ہم آپ کو جانتے. نہیں سمجھا؟ تو اس کو کہتے ہیں حوالہ. حوالہ کس طرح بجھیے, عرب میں پیسہ دیجئے اور وہ آدمی اپنے آدمی کو یہاں فون کرے گا,
کہے گا کہ فلانے جگہ فلانے کو اتنا روپیہ پہنچا دو، یا آپ کا آدمی کہے گا کہ فلانے کے پاس جا کر کے یہ کوڈ ورڈ بولیے گا، وہاں سے پیسہ لے لیجئے گا، تب کہے کہتے ہو؟ تو حوالہ چلیے رہا ہے کہ اگر آپ کے اوپر میرا آپ پر قرض ہے اور آپ کا قرض کسی کے اوپر ہے اور ہم نے آپ سے مانگا اور آپ نے کہا کہ میرے پاس تو نہیں ہے ابھی، لیکن ہاں ہمارا ان کے پاس ہے، یہ فلاں تاریخ تک ہم کو دے دیں گے، تو ٹھیک ہے آپ انہیں سے لے لیجئے گا۔ تو نبی صاحب نے فرمایا ہے، حدیث ہے کہ مثل الغنی، ابو ہریرہ کی روایت ہے، فرمایا مثل الغنی ظلم، مالدار آدمی اگر قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرتا ہے تو یہ ظلم ہے۔ جس کا قرض لیے ہو اور وہ مانگ رہا ہے اور تم مالدار ہو، دینے پر قادر ہو تو دو، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ یا فَلْيَتَّبِعْ، اور اگر قرض کو وہ ڈائیورٹ کر رہا ہے، منتقل کر رہا ہے دوسرے کے اوپر کہ ہم سے نہ لے کر کے بکر سے لے لینا، سمجھا کہ نہیں، اور وہ مالدار آدمی ہے، دینے پر قادر ہے، تو فَلْيَتْبِعْ، آپ اس کے پیچھے لگیے، اب ہم کو مت کیجیے گا، پھر ایک ہفتے کے بعد آئیے گا، لا اُدِّیہِ، آپ دیجئے، آپ نے ہم کو لیا ہے تو اب آپ ہم سے مت مانگیے گا، اب جائیے اسی کے یہاں، سمجھ لیں گے؟ تو یہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے، سمجھ لیں گے؟ لیکن بہت سے لوگ ہوتے ہیں قرض کو ٹال مٹول کر رہے ہیں، پہلے بھی حدیث پڑھ چکے ہیں کہ اگر مالدار آدمی قرض نہیں دے رہا ہے اور اپنا سب کام پورا کر رہا ہے تو وہ ظالم ہے، ظالم، اس کو پکڑو، اس کے گلے میں گمچھا لگاؤ، رومال ڈالو، پکڑو اس کو، باندھو، لاؤ پیسہ دو، لیکن ہے مجبور نہیں دے رہا ہے تو اس کو ذرا ڈھیل دو، یا اگر کسی اور کے ذمے تم کو منتقل کر رہا ہے کہ اس سے لے لو، میرا قرض ہے، اب وہ مالدار آدمی ہے، تو نبی صاحب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اس کے پیچھے پڑو، اس سے مانگو، جو ہم سے مانگتے تھے وہ اس سے مانگو تاکہ معاملہ چل دے، لیکن وہی ضد ہے کہ نہ ہم تمہیں سے لیں گے، نہیں چلے گا ایسا رشتہ۔ چلیے صاحب، تو یہ ہوا حوالہ، یہ حوالہ ہوا۔ ضمان کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا قرض ہے فلانے کی ذمے، ہم نے کہا کہ بھائی کاہے کے لیے مارتے پھرتے ہیں آپ اس کو، تو کب دو گے جی؟ تو کہا کہ آج کیا تاریخ ہے؟ 28 تاریخ، 31 تاریخ کو دے دیں گے مجھ سے۔ تو آپ ضمانت لیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اس کو؟ ہم نے کہا کہ ہاں ہم ضمانت لیتے ہیں، ہم ضمانت لیتے ہیں، 31 تاریخ کو دے دے گا، نہیں اگر دے گا تو ضمانت جس نے لیا اس کو پکڑے گا، آپ لائیے، آپ نے گارنٹی لیا تھا، اس کو کہتے ہیں ضمانت، سمجھا؟ دیکھیے اس حدیث میں یہ بھی روایت احمد ابو داؤد وغیرہ کی، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے میں سے ایک شخص کا انتقال ہو گیا، یعنی ایک انصاری کا انتقال ہو گیا، ہم نے اس کو غسل دیا، وحنتنا، اس کو خوشبو لگایا، کفن پہنایا، اور اس کے بعد اس لاش کو لے کر کے، میت کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا تصلی علیہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ دیجیے گا، امامت فرما دیجیے، اس کے جنازہ پڑھ دیجیے، آپ کی دعا، آپ کی شفاعت کا کیا کہنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت اس کے حق میں قبول کرے گا، سمجھا کہ نہیں؟ تو اس لیے آپ نماز پڑھا دیجیے۔ فخطا خطا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ قدم چلے جنازے کی طرف، جہاں جنازہ پڑھنا تھا باہر مصلی جنازے پر، یا کہیں اور کوئی خاص جگہ رہی ہوگی جنازہ پڑھنے کی، اس کی طرف چند قدم آپ بڑھے، اس کے بعد آپ رک گئے، کہا علیہ دین، اس آدمی پر کوئی قرض بھی ہے؟ تو معلوم ہوا کہ اگر یہ پتہ ہو پہلے سے کہ اس آدمی پر قرض ہے، یا معلوم ہو کہ بہت قرض لیتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی کا قرض لے کے چلا گیا ہو اور قرض کی ادائیگی کا کوئی ذریعہ چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا ہے، قرض دار کا قرض ادا ہوگا کہ نہیں ہوگا، کہ ایسے ہی ختم ہو جائے گا، مرنے والا مر گیا تو قرض بھی گیا، تو آپ یہ پوچھ لیتے تھے۔ جس آدمی کے اوپر معلوم ہوتا کہ قرض ہے تو آپ نے پوچھا کہ کیا اس پر قرض ہے؟ تب لوگوں نے کہا کہ ہاں 2 دینار ہے قرض، تو آپ پلٹ کے آ گئے، کہا تب میں نہیں پڑھوں گا۔ اب اسی میں سے انصاریوں میں سے ایک ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ ہیں، انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے اور آپ نے جنازہ نہیں پڑھا، انکار کر دیا، اور آپ کی شفاعت اور دعا سے یہ شخص محروم ہو گیا۔ کہا یا رسول اللہ وہ 2 دینار میرے اوپر، میں اس کا ذمہ لیتا ہوں، جس کا قرض ہے، فلانا تمہارا قرض ہے 2 دینار، کہاں ہم سے لے لو، آؤ یہاں سے چلو، قبرستان سے دفنانے کے بعد ہمارے یہاں لے لو۔ لوگ گئے، کہا کہ یا رسول اللہ ابو قتادہ انصاری نے وہ ذمہ لے لیا ہے، یہی ہوا ضمان، اپنے ذمے کسی کا قرض لے لینا۔ تو آپ نے پوچھا
کہ اس طریقہ سے ذمہ لیا ہے نا جس طریقہ سے قرض دار قرض ادا کرتا ہے. میت بری ہو گیا نا اس سے کہ پھر بعد میں کہو کہ نہ ہم تو ایسے ہی کہہ دیا تھا، ہم کہاں سے دیں گے، جانے میت ہے، جانے اس کا بال بچہ. یہ مطلب نہیں ہے. واقعی ذمہ لیے ہو نا، جیسے کہ مقروض آدمی قرض کی ادائیگی کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس طریقے سے تم نے اپنے آپ پر ذمہ لیا ہے نا کہ تم پر وہ حق لازم ہے، ثابت ہے، تم اس کو ادا کر کے ہی چھوڑو گے. پکا ارادہ ہے نا دینے کا، اور میت بڑی ہو جائے گا نا. کہا یا رسول اللہ، بالکل اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ہم دیں گے، ہم نے وعدہ کیا ہے، ہم دیں گے، ہم نے وہ ذمہ لے لیا ہے. آپ نے کہا چلو نماز پڑھاتے ہیں. قال نعم، ابو قتادہ نے کہا بالکل ویسے ہی جیسے کہ میت مرا نہیں، ہم زندہ، ہم اس کو دیں گے جیسے ہم نے قرض لیا ہو، یہ گارنٹی ہم دے رہے ہیں اور ادا کریں گے. آپ نے کہا کہ چلو فصلی علیہ، تو جنازہ پڑھ دیا. سمجھا کہ نہیں؟ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت تھی. اب اس حدیث کی بنیاد کے اوپر اب ہر دن قبرستان میں کوئی مرے گا تو کہا مولوی صاحب اعلان کر دیا. ہم کہا اعلان کریں گے، ہم حاکم ہیں یا میرے کہہ دینے سے ہوگا؟ آپ خود کہہ دیجئے، یا جس کا قرض ہو، جس کا قرض ہوگا وہ لے لے گا. لیکن ہاں اگر ہم کو معلوم ہو، عبدالودود نے کہہ دیا کہ ہمارا 1 لاکھ روپیہ لے کے مر گیا ہمیشہ، آپ جا رہے ہیں جنازہ پڑھانے کے لیے، ذرا سا دیکھ لیجئے معاملے کو. اگر آپ انکار کر دیجئے گا تو ممکن ہے کہ ذرا سا وہ سٹ پٹائے اس کے لوگ کہ مولانا صاحب نے امامت کرنے سے انکار کر دیا. لیکن ہمارے نہ کر دینے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. کوئی دوسرا مولوی کو لے آ کے جنازہ پڑھوا دے گا تو اب ہماری کوئی وہ حیثیت تھوڑی ہی ہے جو حاکم کی حیثیت ہوتی ہے، جو بڑے عالم کی حیثیت ہوتی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے اوپر حیثیت تھی. تو اگر اس طریقہ سے بھیا قرضہ کسی کا ڈوبتا ہو تو ادائیگی، ترکے کی تقسیم سے پہلے میت کے قرض کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس کا مال ہے. پہلے اس کا قرض ادا کرو، اس کے بعد تب ترکہ بانٹنا، ٹھیک ہے؟ اور نہیں تو کوئی ذمہ لے. یہ صورتحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں رکھی تاکہ قرض لوگوں کا نہ ڈوبے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جب فتح خیبر ہوا اور اس کے بعد فتح مکہ کے بعد فتح حنین ہوا اور مال و دولت کی ریل پیل ہونے لگی، شہر در شہر، ملک در ملک فتح ہونے لگا، تو بیت المال میں مال کی بڑی کثرت ہو گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں مسلمانوں کے دکھ درد میں ان سے زیادہ میں اس کا حقدار ہوں. جیسے مسلمان کو اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے جب تک کہ شریعت کی بات نہ دیکھے، تو اسی طریقے سے ان کے مسائل کو جتنا وہ نہیں سمجھیں گے اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں ان کے دکھ درد کو. تو سنو، آج کے بعد سے میں اعلان کرتا ہوں کہ کسی بھی میت کے اوپر کوئی کسی کا بھی قرض ہو، وہ ثبوت کے ساتھ آ جائے ہمارے پاس، ہم اس کو بیت المال سے ادا کر دیں گے. سمجھا کہ نہیں؟ لیکن یہ کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے جس نے قرضے کی ادائیگی کے کوئی سبیل چھوڑی نہ ہو. محتاج مجبور مر گیا، نہیں کوئی لینے والا تھا، اب تم لوگ ایک دوسرے کا ذمہ مت لو، ایک دوسرے کی ضمانت مت لو، ہم دیں گے، ہم ضمانت لیتے ہیں کہ آپ بیت المال سے اس کو دے دیں گے. سمجھ لیں گے؟ کیونکہ بیت المال میں تمام مسلمانوں ہی کا مال ہے، تو جس آدمی قرض مرا ہے وہ قرض کو ہم چکا دیں گے. باپ کتنی زبردست بات ہے، بتائیے. لیکن اگر اس نے مال چھوڑا ہے اور قرض کی ادائیگی بآسانی ہو سکتی ہے تو پہلے قرض ادا کرو میت کا، اس کے بعد مال تقسیم کرنا. قرض کی فکر نہیں ہے، پوچھا نہیں، دیکھا نہیں، کھاتا بہی ڈائری باپ کی پڑھا نہیں کہ کس کے اوپر کتنا قرض ہے کیا ہے، اور مال کو دھڑا دھڑ تقسیم کر لیا، بینک سے لے آیا تقسیم کر لیا. اور قرض والا آیا تو اس کو ٹہلا رہے ہیں، زمین نہیں بک رہی ہے، بکے گی تو دے گئے، اور کیش جو تھا 10 لاکھ روپیہ اس کو بانٹ لیا. واہ رے واہ، پہلے میت کا قرض ادا کرو. تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس متوفی شخص لایا جاتا تھا، میت جس پر قرض ہوتا، تو آپ پوچھتے کہ کیا اس نے قرض کو ادا کرنے کے لیے مال چھوڑا ہے؟ تو اگر چھوڑا ہوتا تو کہتے چلو نماز پڑھتے ہیں، قرض داروں کو مال مل جائے گا، قرض مل جائے گا اس کا. اور اگر نہیں چھوڑا ہے تو آپ کہتے تم لوگ جا کے نماز پڑھو، میں نہیں پڑھوں گا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر فتوحات کی کثرت کی اور مال و دولت خوب بیت المال میں آنے لگا، تو آپ نے کہا انا اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومنوں کو جتنی اپنی آپ کی فکر ہے اس سے زیادہ ہم کو ان کی فکر ہے. تو سنو، فمن توفی وعلیہ دین، اگر کوئی شخص وفات پا جائے اور اس پر قرض ہو، اور بخاری شریف میں روایت ہے کہ اس نے
قرض کو ادا کرنے کے لیے مال چھوڑا بھی نہ ہو، تو آپ نے فرمایا فعلی قضاؤہ، تو اس کے قرض کی ادائیگی میرے اوپر ہے۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت اپنے حصے لے لی، تو یہ ہوا ضمانت۔ تو اگر آپ نے ضمانت لیا ہے تو آپ کو دینا پڑے گا، اگر اس نے نہیں دیا تو آپ کو دینا پڑے گا۔ ایک لفظ ہوتا ہے، آپ دوسری روایت دیکھ لیجئے، ایک لفظ ہوتا ہے کفالت۔ کفالت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجرم کو حاضر کر دیں گے، سمجھا؟ کفالت کا مطلب ہوتا ہے کہ مجرم کو یا قرض لینے والا دے دیجیے قرض۔ مرد آپ نہیں جانتے ہیں، قرض لیتا ہے بھاگ جاتا ہے، بمبئی گیا ہے تو 3 سال رہ گیا، ایک آدمی کا قرض لے کے گیا تو کہا نہیں کتنے دن کے لیے لے رہا ہے بھائی؟ کہا 6 مہینہ میں دے دے گا۔ کہا اگر نہیں دے گا تب کہے گا کہ جہاں رہے گا وہاں سے اس کو پکڑ کے لاوے گا، تمہارے حوالے کر دے گا۔ تو یہ ہوا کفالت، سمجھا کہ نہیں؟ ہاں، مجرم کو چھڑا کے تو لے جا رہے ہو، لیکن لکھو کہ اگر جب عدالت کو ضرورت ہوگی تو اس آدمی کو کورٹ میں حاضر کرنا ہوگا تمہاری ذمہ داری پر، اس کو کفالت کہتے ہیں۔ اب مان لیجئے کہ ایک آدمی نے چوری کی، اسلام کے مطابق اتنا مال چوری کیا، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، اس کا ہاتھ کٹے گا، فیصلہ عدالت سے ہو گیا۔ اب 4 دن کے لیے جیل میں رہے گا، 5واں دن جمعہ کے دن، جمعہ کے روز جب سارے لوگ نکلیں گے مسجد سے تو کوئی ایک خاص جگہ ہوتی ہے، وہاں پر لوگوں کے درمیان میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا تاکہ دنیا دیکھے کہ چور کی کیا سزا ہوتی ہے۔ تو اس کے بال بچوں نے کہا کہ نہیں، 4 دن کے لیے بیچارہ ہاتھ کٹے گا، میرے ہی پاس رہے۔ تب گاؤں کے مکھیا کو، قبیلے کے سردار کو بلایا جائے گا کہ اگر اس کو چھوڑا کے لے جانا چاہتے ہو تو جمعہ کے دن 11 بجے اس کو حاضر کرنا پڑے گا تاکہ ڈاکٹر اس کو چیک کرے، دوائی سوئیاں اس کا چلے، اور نماز کے بعد اس کا ہاتھ کٹے گا۔ تو اگر جسم کو حاضر کرنے کا وعدہ کرتے ہو تب تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلامی سزا کا جہاں معاملہ ہو تو کسی کی کفالت مت لیا کرو، کیونکہ خدا نہ خواستہ اس درمیان میں اگر 4 دن میں وہ بھاگ گیا کہیں تو تمہارا ہاتھ تو کٹے گا نہیں، کیونکہ چور تو تم نہیں ہو، اور اس کو کہاں تک کھوجتے رہو گے؟ اور کھوجنے کے نتیجے میں، تلاش کرنے کے نتیجے میں وہ اسلامی سزا کا نفاذ جو ہے تاخیر ہوتا رہے گا، جب تک وہ پکڑائے گا نہیں تب تک ہاتھ کٹے گا نہیں۔ اب ممکن ہے کہ چوری کرے یہاں، گنڈا گردی کرے ہندوستان میں، بھاگ جائے نیپال میں، اب پتہ نہیں چلے اس کا زندگی بھر، تب ارے۔ تو نبی صاحب نے کہا کہ ایسے معاملے میں یہ گڑبڑ شڑبڑ مت کرنا۔ حدیث حالانکہ ضعیف ہے، بیہقی کی روایت ہے، عمر بن شعیب اپنے باپ دادا سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے دادا سے روایت کر کے نبی صاحب نے فرمایا لا کفالت فی حد، اسلامی سزا کے سلسلے میں تم کفیل مت بنو۔ کفیل بننے کا مطلب یہ کہ ہم اس کو وقت پر حاضر کر دیں گے، نہ، یہ ذمہ داری مت لو۔ کورٹ میں جاتے ہیں لوگ، ضمانت دیتے ہیں نا، جاتے ہیں تھانہ میں ضمانت دیتے ہیں، مشلکہ بھرتے ہیں، اتنا روپیہ دو، وعدہ کرو کہ اگر اس کو لانا ہے، مگر دیکھ لو کہ اگر حاضر کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر کیس سیریس ہے تو معاملے کو سمجھو، بہتر ہے کہ وہ جیل میں رہے اور وہیں سے پولیس اس کو کورٹ میں لاوے اور لے جائے اور سزا ہو۔ لیکن تم اگر کفالت لوگے کہ یہ آدمی کو ابھی چھوڑ دیجئے، وقت ضرورت ہے، وقتاً ضرورتاً، جب وقت ضرورت، جب اس کو حاضر کرنے کی بات ہوگی تو میں اس کو حاضر کروں گا، اور آپ نہیں حاضر کر سکے تو پھنس جائیے گا پیڑی میں۔ ہاں، تو اس لیے کہا گیا کہ بھائی کفالت مت لیا کرو سزاؤں کے سلسلے میں۔ تو ایک ہوا ضمانت، ایک ہوا کفالت۔ تو ضمانت بجھا نا کہ کسی کا قرضہ اپنے ذمے لے لیا کہ ٹھیک ہے وہ نہیں دے گا ہم دیں گے، تو وہ آپ کو دینا ہوگا۔ اور کفالت کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کو وقت پر حاضر کرنا ہمارے ذمے ہے، اور معاملہ سنگین ہو یا اسلامی سزا کا معاملہ ہو تو یہ ذمہ مت لیجئے۔ اور ایک مسئلہ اور پڑھا کہ اگر کسی کا کسی پر قرض ہو، اور جس پر قرض ہو اس کا بھی قرض کسی تیسرے پر ہو، اور وہ پہلے قرض والے کو کہے کہ یہ قرض ہم سے نہ مانگ کر کے تیسرے سے لے لیجئے، اور تیسرا شخص مالدار ہے اور قرض کی چکتائی پر وہ قادر ہے، تو پہلے قرضدار کو چاہیے کہ زید کو چاہیے کہ عمر سے نہ مانگ کر کے عمر کا قرضہ جو بکر پر ہے بکر سے مانگے۔ وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وسلم۔